حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف ہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس یعنی جریج کو فتنہ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانہ میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چرواہے نے اس سے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تو عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچہ کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر یعنی ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لوگ ان کو چومنے لگیں گے اور تبرکن ہاتھ پھیرنے لگیں گے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی ایک اور واقعہ اسی طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیح اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ بچہ نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچہ کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچہ نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے، تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس جیسا نہ بنانا۔ اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس حدیث مبارک سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی، بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی۔
اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتے ہیں۔ جب بہت سے امور متعارض ہوں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اہم امر کون سا ہے۔ جب اپنی کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ شریعت میں بھی تھا۔ اولیاء کرام کی کرامات کا اس بات ہوا، نیز یہ کہ کبھی ان کرامات کا ظہور ان کی خواہش اور طلب کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی ماتحت آدمی سے ادب کے خلاف کوئی کام سرزد ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو، کوئی فتنہ یا فساد اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے اندر قوت پائے تو زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ زنا کے مرتکب کو کبھی عزت پائیدار حاصل نہیں ہوتی۔ جب اہم امور درپیش ہوں اور خوف و خطر کا عالم ہو تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس حدیث سے حضرت جریج کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے توقع کی امید صحت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے بول پڑا، حالانکہ عام طور پر اتنا چھوٹا بچہ نہیں بولتا۔ تکبر، خود پسندی کی مذمت کے ساتھ جابر اور ظالم لوگوں کی برائی معلوم ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مظلوم آدمی کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شیرخوار بچہ کبھی یہ دعا کرنا پسند نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس باندی جیسا بنا دے۔ ثابت ہوا کہ اگر والدین میں سے کوئی شرعی مقصد کے لیے بلائے تو نفل نماز توڑ دینا جائز ہے۔ دلیل اور برہان کے بغیر کسی تہمت یا الزام کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔